بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں امریکہ اور ایران کی اس جنگ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال۔ عالمی سیاست میں ایک بار پھر بڑی تبدیلی سامنے آ رہی ہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ میں براہ راست حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق نئے وزیر اعظم نے امریکی فوج کو برطانوی فوجی اڈے خاص طور پر ڈیگو گارشیا اور RAF فیئر فورٹ کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ ایران کے خلاف دفاعی کارروائیاں جاری رکھی جا سکیں۔ یہ فیصلہ برطانیہ کی پرانی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس سے امریکہ ایران کا تنازع اب یورپ تک پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب خلیج میں ایک اور بڑا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس ناکہ بندی میں سعودی عرب جانے والے تیل کے ٹینکروں کو روکا جا رہا ہے۔ نتیجے میں چین کے 3 بڑے VLCC سپر ٹینکروں سمیت 8 تیل بردار جہازوں کو اپنا مشن منسوخ کرنا پڑا۔ چین جو سعودی عرب سے سرکاری طور پر تیل خریدتا ہے، اب اپنے معاشی مفادات کو شدید خطرے میں دیکھ رہا ہے۔ یاد رہے کہ چین نے حال ہی میں ایک قانون پاس کیا تھا جس کے تحت اگر اس کے بحری تجارتی جہازوں یا توانائی کی سپلائی کو نشانہ بنایا جائے گا تو پیپلز لبریشن آرمی جواب دے سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سخت بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حوثیوں نے باب المندب کو بلاک کیا تو امریکہ دوبارہ حوثیوں پر حملے شروع کر دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ بات چیت کا بھی ذکر کیا لیکن ایران نے اسے مسترد کر دیا۔ یہ صورتحال پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ باب المندب دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہ ہے جہاں سے تیل کی بڑی سپلائی ہوتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے B-1 بمبار طیار ایران پر بڑے حملے کا خدشہ۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر خطرناک موڑ پر پہنچتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکی میڈیا اور اسرائیلی تجزیوں کے مطابق امریکہ ایران کے خلاف اپنی فوجی مہم کو مزید وسعت دینے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ برطانیہ میں موجود امریکی B-1 لانچر اسٹریٹجک بمبار طیاروں کی پروازوں نے نئے خدشات کو جنم دے دیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف ایران کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو دوسری جانب ایران کے اہم فوجی اور اسٹریٹجک اہداف پر مزید سخت حملوں کی تیاری بھی جاری ہے۔ اسرائیلی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ ایران کے عسکری ڈھانچے اور اعلیٰ فوجی قیادت کو نشانہ بنانے کے منصوبے پر غور کر رہا ہے تاکہ تہران پر مزید دباؤ ڈالا جا سکے۔ اسی دوران اسرائیل کی اعلیٰ قیادت نے ہنگامی سیکیورٹی اجلاس منعقد کیا جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسرائیلی حکام کے درمیان بھی تفصیلی مشاورت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر بڑے حملے ہوئے تو ایران کی جانب سے سخت جوابی کارروائی کا امکان بھی بڑھ سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے فیئرفورڈ ایئر بیس سے امریکی B-1 بمبار طیاروں نے پرواز کی ہے۔ اگرچہ امریکی حکام نے ان پروازوں کو کسی مخصوص آپریشن سے باضابطہ طور پر نہیں جوڑا، تاہم عالمی میڈیا انہیں خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں سے منسلک کر رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق B-1 بمبار طیارہ امریکہ کا ایک تیز رفتار اسٹریٹجک بمبار ہے جو بڑی مقدار میں روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ B-2 اسٹیلتھ حملوں اور B-52 طویل فاصلے کی بمباری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب بعض رپورٹس میں ایران کے ایک زیر زمین جوہری مقام پکیکس ماؤنٹین کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، تاہم اس حوالے سے کسی ممکنہ امریکی حملے کی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی۔ برطانیہ نے امریکی حملوں کے لیے اڈے کھول دیے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذ آرائی کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ایک اور جوہری مقام کو ممکنہ ہدف قرار دے دیا، جبکہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے جوہری مرکز پر حملہ کیا گیا تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کا زیر زمین پکیکس ماؤنٹین جوہری کمپلیکس مستقبل میں امریکی کارروائی کا ہدف بن سکتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایران یہاں نئی یورینیم افزودگی کی تنصیبات تیار کر رہا ہے جن پر امریکہ مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام کو پہلے ہی شدید نقصان پہنچ چکا ہے، تاہم نئی تنصیبات پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر کسی بھی جوہری یا عسکری مرکز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو
اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق ایسی صورت میں خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے اور امریکہ کے اتحادی ممالک بھی جوابی کارروائی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اسی دوران برطانیہ نے بھی امریکہ کو ایران کے خلاف کارروائی کے لیے اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مبصرین کے مطابق اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ لندن ایک مرتبہ پھر واشنگٹن کے ساتھ کھڑا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت میں واقع امریکی کیمپ دوحہ پر ڈرون حملے کیے ہیں، جبکہ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے فوجی مراکز، ڈرون تنصیبات، بحری اہداف اور لاجسٹک انفراسٹرکچر پر مسلسل 11ویں رات بھی فضائی حملے کیے۔ دونوں فریقین کے ان دعووں کی اعزاز رائے سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ حماس نے بھی اپنی قیادت میں اہم تبدیلی کرتے ہوئے خلیل الحیہ کو سیاسی بیورو کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ دوسری جانب یمن بھی حوثیوں کی جانب سے بحری دھمکیوں کے بعد کئی آئل ٹینکروں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، جبکہ خلیجی ممالک اور سعودی عرب نے ان اقدامات کی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ مجموعی طور پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی دھمکیاں، برطانیہ کی حمایت، حماس میں قیادت کی تبدیلی اور بحیرہ احمر میں بڑھتے ہوئے تناؤ نے خدشات پیدا کر دی ہیں کہ اگر سفارتی کوششیں کامیاب نہ ہوئی تو خطہ مزید بڑے تصادم کی طرف جا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آبِ ہرمز بند، حوثیوں نے بحیرہ احمر بھی روک دیا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ایران نے آبِ ہرمز سے گزرنے والی بحری آمد و رفت پر سخت موقف اختیار کیا ہے، جبکہ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب سے وابستہ بحری راستوں پر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ ان پیش رفتوں کے بعد عالمی توانائی منڈی میں بے چینی بڑھ گئی ہے اور خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اگر آبِ ہرمز اور بحیرہ احمر کے راستوں میں رکاوٹ برقرار رہتی ہے تو عالمی سطح پر تیل اور مائع قدرتی گیس کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی خدشے کے باعث ایشیائی ممالک خصوصاً بھارت، چین، جاپان اور جنوبی کوریا کو توانائی کی سپلائی اور نقل و حمل کے بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں دی جانے والی دھمکیوں کے بعد متعدد آئل ٹینکروں نے اپنا روٹ تبدیل کر دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس تبدیلی سے جہازوں کو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے ایندھن، انشورنس اور مال برداری کے اخراجات میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خلیج میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ بعض سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے مختلف دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں، تاہم ان تمام دعووں کے اعزاز رائے سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی فوجی کارروائیاں ایران کی عسکری صلاحیت کو محدود کرنے کے لیے جاری ہیں۔ اسی دوران حماس کی نئی قیادت نے بھی مزاحمت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ ایران اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون سے متعلق اعلیٰ سطحی رابطوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طویل فوجی کارروائیوں کے باعث امریکہ پر مالی دباؤ بڑھ رہا ہے اور دفاعی اخراجات میں اضافے کے لیے مزید فنڈز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو عالمی معیشت، توانائی کی قیمتیں اور سمندری تجارت پر اس کے اثرات مزید گہرے ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران امریکہ تنازع شدت اختیار کر گیا، ایران نے 72 گھنٹے کی وارننگ جاری کر دی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے متعدد فوجی ٹھکانوں، میزائل سائٹس اور چابہار بندر عباس اور جزیرہ کیشم کے علاقوں میں حملے کیے گئے۔ ایران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے بحرین، اردن، متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی اڈوں اور انفراسٹرکچر پر میزائلوں سے حملے کیے۔ ایران نے ایک اہم وارننگ جاری کرتے ہوئے امریکہ کو 72 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ اس مدت کے دوران اگر امریکی حملے جاری رہے تو ایران وار کا اعلان کرتے ہوئے امریکی جنگی بحری جہازوں، عرب ممالک کے اہم انفراسٹرکچر اور فوجی اڈوں پر بھرپور حملے کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایرانی فوج اور IRGC کا کہنا ہے کہ اگر حملے نہ رکے تو آبِ ہرمز میں موجود امریکی بحری بیڑے کو بھی بھاری نقصان پہنچایا جائے گا، جبکہ ابو مہدی میزائلوں کے استعمال سے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جس کے بعد کئی امریکی جنگی جہازوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایران کا الزام ہے کہ امریکی حملوں میں اس کے نیوکلیر تنصیبات، توانائی مراکز اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ایران نے بحرین کے پاور اسٹیشن، اردن کے
امریکی فوجی اڈے اور متحدہ عرب امارات راس الخیمہ اور فجیرہ کے علاقوں میں جوابی حملے کیے۔ یہ تنازعہ اب علاقائی سطح سے نکل کر عالمی خطرات پیدا کر رہا ہے۔ روس، چین اور شمالی کوریا کی طرف سے بھی سفارتی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ اگر فوری طور پر ڈپلومیٹک کوششیں کامیاب نہ ہوئی تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔